السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. حضرات سامعین کرام، بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ والے
اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، جن کو قرآن پاک نے صدیقین کہا، اولیاء اللہ کہا، انبیاء کرام کے دوست کہا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کی مجلس میں کچھ دیر وقت گزارنے اور ان کی باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم لوگ تقوی کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نبی کے قریب ہوتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت، ان لوگوں کی مجلس، ان کے پاس جا کر بیٹھنا یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی ذات کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے خدا کی ذات کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اگر ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو میرے بھائیوں ہمیں بھی خدا کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ہم بھی اللہ کے دوست بنیں گے، اللہ کے ولی بنیں گے اور ہم بھی کامل ایمان والے بنیں گے، ایک پکے سچے مسلمان بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندے میرے بن کر رہیں۔ اگرچہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کی اور اللہ نے ہمیں ساری دنیا کی چیزیں ایک انسان کے لیے دے کر فرمایا کہ اے انسان ہم نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تاکہ تو میرا بندہ بن کر رہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رازق ہوں، تو میرا بن کر رہے، کسی اور کا نہ ہو، نہ تو مال کا ہو، نہ تو جائیداد کا ہو، نہ تو گاڑی بنگلے کا ہو، نہ تو دکان اور مکان کا ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے دی ہیں، مال بھی میں نے تیرے لیے دیا ہے، مال بھی میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، مکان بھی میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، گاڑی بنگلہ بینک بیلنس بھی ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات ہمیں کب سمجھ میں آئے گی کہ ہماری تخلیق کا مقصد، اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے اس کا مقصد یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم لوگ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ کب ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم لوگ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جو سچے ہوتے ہیں، جو ایمان میں پکے ہوتے ہیں، جن کو اللہ والوں کی صحبت حاصل ہے، ان کا ایمان پکا ہوتا ہے، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان جم جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، حضور کی مجلس میں آتے، حضور کی باتیں سنتے اور حضور کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی احادیث، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتوں پر وہ لوگ عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ دعوت تبلیغ میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت سارے نوجوان ہمارے اکابر حضرات نکلتے ہیں، عوام بھی نکلتے ہیں۔ جب روزانہ فجر کی نماز کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ
صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر بہت ساری صفات سیکھی. قرآن پڑھنا بھی سیکھا, نماز پڑھنا بھی سیکھا, دین پر چلنا بھی سیکھا, بہت ساری چیزوں کو سیکھا. ان میں سے 6 چیزوں کو بتایا جاتا ہے جس کو 6 صفات کا مذاکرہ کہا جاتا ہے. ایمان ہے, نماز ہے, علم و ذکر ہے, اور اسی طریقے سے اخلاق ہیں اور دعوت و تبلیغ ہے. یہ سب صفات صحابہ کرام نے حضور کی صحبت میں رہ کر سیکھے. اور جب آپ علیہ السلام کی صحبت میں جب تک صحابہ تھے, انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا, ایمان کو مضبوط کیا, یہاں تک کہ جب کوئی دشمن آ کر صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوتا تو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ ایمان کا جذبہ, ایمان کی قوت ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی. اگر آج بھی میرے بھائیوں, اگر ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, کیونکہ آج دنیا میں ہر کوئی مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, مسلمان کے ایمان کو اچک لینے کی, چھین لینے کی, اس سے ایمان کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اور آج مسلمان بھی ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کئی اسکولوں میں کنڑا راجیوتسوا آتا ہے. ابھی کل گورنمنٹ ہالیڈے تھی اسکول میں. کیوں؟ وہ کنکا داسا جینتی, امبیڈکر جینتی, گاندھی جینتی اور بہت سارے ہندوؤں کے کیا ہے گورنمنٹ ہالیڈیز میں ایسے یہ سب ہندوؤں کے پروگرام ہوتے ہیں, ان کے مذہبی رسومات ہوتے ہیں. اس میں مسلمان کے بچوں کو کیا ہے غیر مسلموں کے ان کے جو اوتار ہیں, ان کے جو بھگوان ہیں, مسلمان بچوں کو بنایا جاتا ہے. ابھی تازہ واقعہ, ابھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے ایک مسلمان کے بچے کو کرشنا بنایا ہے. اس کو باقاعدہ وہ فلوٹ دے دیے ہیں, وہ پیپی آتی ہے ویسا اس کو دے دیے ہیں, سیم کپڑے پہنا دیے ہیں, چہرے پر نیلا رنگ لگا دیا گیا ہے, سر پر مور کا پنکھ لگا دیے ہیں. مسلمان کا بچہ ہے, نام طلحہ ہے, نام طلحہ ہے, لیکن پھر بن رہا ہے کیا؟ کرشنا بن رہا ہے, شیوا بن رہا ہے, اور بہت سارے نہ جانے ہماری مسلمان بچیوں کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, جب وہ چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا بچہ, اس کے ذہن میں کیا ہے, اس کے اعمال اور کردار کے اعتبار سے جب اس کو ایک غیر مسلم بنایا جا رہا ہے, تو کیا پتا آگے چل کر وہ اسلام پر باقی رہے. کیونکہ بچپن میں جیسی بنیاد ہم ڈال دیتے ہیں ویسے ہی بچپن کی عادت بچپن تک رہتی ہے. ہم نے چونکہ ہمارے زمانے میں, ہمارے بچپن کے زمانوں میں اسکول میں اتنا تعصب نہیں تھا, اتنی گھنٹیاں نہیں تھی, ویسے پڑھائی کا وہ نصاب نہیں تھا. صبح 7 بجے جاتے, 12 بجے آ جاتے, اور پوری کتابیں ہم لوگ اردو میں پڑھتے تھے. سوشل, سائنس, میتھس, انگلش, یہ سب انگلش ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, باقی سب سبجیکٹ کیا ہوتے تھے, اردو میں ہوتے تھے. لیکن آج پورا نصاب, پورا سلیبس چینج ہو گیا ہے. پورے میں یہی بتایا جا رہا ہے کیا ہندوؤں کے بارے میں, ان کی تاریخ کے بارے میں, اور ان کے جو ہندوؤں کا کڑا پر جن لوگوں نے محنت کی. آج پورا مکمل طور پر ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر کیا ہے وہ غیر بنا رہے ہیں. نام تو ہے مسلمان کا, آدھار کارڈ میں نام ہے مسلمان کا, لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں. فنکشن میں دیکھو بچیوں کو ناچ گانے سکھائے جا رہے ہیں. کوئی ان کا مذہبی پروگرام آتا ہے تو اس میں غیروں کا کیا ہے ان کا خدا اور بھگوان بنا دیا جاتا ہے. خاص طور پر کیا ہے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کر کے کیا ہے ایمان سے ان کے دلوں کو ایمان سے خالی کر رہے ہیں. اور جو ہمارے بڑے ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, 16-17 سال کے, 20 سال کے, 22 سال کے نوجوان ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا. اب وہ پتہ نہیں موبائل میں, یوٹیوب میں, گوگل میں, واٹس ایپ میں پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنے روم میں, اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیکھتا. میرے بھائیوں, یہ فون سے بھی کیا ہے آج ہمارا ایمان غارت ہو رہا ہے.
ابھی چند دن پہلے بہار کا ایک آدمی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اس کا نام ہے شکیل ابن حنیف۔ اس نے مسلمانوں کو باقاعدہ جا کر گھروں کو جا کر تبلیغ کر کے گھر بیٹھے یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اب ان قریب عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ جو مسلمان اس کو مہدی مانتا ہے اور اس کے بات کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام مہدی مدینے میں رہیں گے، مدینے سے مکے کو آئیں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے، پھر وہ مکے سے مدینے کو جائیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور ایک دن پہلے ان کو خود نہیں معلوم رہے گا کہ وہ امام مہدی ہے۔ علماء فرماتے ہیں صرف ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دیں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے اندر کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا ہے وہ قیادت کریں گے، مسلمانوں کے امیر رہیں گے، ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ کو وہ صلاحیت دے دے گا۔ تو ابھی امام مہدی ابھی پیدا ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، خود امام مہدی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایک دن پہلے کہ میں مہدی ہوں۔ مہدی یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ ان کا ایک لقب ہے، یعنی وہ راست پر ہوں گے، راہ راست پر ہوں گے، سیدھے راستے پر ہوں گے، ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ۔ تو اب آج کے دور میں کوئی جیسے شکیل ابن حنیف کا ایک فتنہ ہے، ریاض گوہر شاہی کا ایک فتنہ ہے، اور بہت سارے جیسے رام نگر سرشور علاقہ ہے چند پٹن، وہاں بھی کئی اپنے آپ کو بہت مہدی کہتے ہیں۔ جو مہدویت فرقہ ہے یہ سب اسلام سے خارج ہے۔ جو آدمی ان کے عقائد کو مانتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ساری زندگی اس ایمان پر باقی رہے، اس عقیدے پر باقی رہے تو میرے بھائی اگرچہ اس نے خدا نہ خواستہ اپنے ایمان کو بچا کر اعمال اس نے نہیں کیے، نماز اس نے نہیں پڑھا، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، روزے اس نے نہیں رکھے، اسلامی احکامات پر اس نے عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے سزا دیں گے، چاہے تو اسے معاف کر دیں گے، وہ اللہ کی ذات پر ہے، لیکن اپنے ایمان کو بچانا، اپنے عقیدے پر موت تک برقرار رہنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس ایمان کی ترقی، ایمان کے نور، ایمان کے اندر جلا پیدا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اعمال کی پابندی ضروری ہے تاکہ موت تک ایمان پر برقرار رہے۔ ایمان پر باقی رکھنے کے لیے اعمال ضروری ہے، نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، قرآن کے احکامات ضروری ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ ضروری ہے ایمان پر باقی رکھنے کے لیے، ورنہ ایک مسلمان ساری زندگی ایمان کی اس نے حفاظت نہیں کی، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، صدقہ خیر خیرات کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، اس نے کیا لیکن اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، خدا نہ خواستہ وہ شرک میں مبتلا ہو گیا یا نعوذ باللہ ایمان سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، ساری زندگی کے اعمال بیکار۔ اس کے برخلاف ایک غیر مسلم ہے، پوری زندگی اس نے بتوں کی پوجا کرتا رہا، دیوی دیوتاؤں کو مانتا رہا، غیروں کے سامنے جھکتا رہا، لیکن اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ کر وہ اگر اس کا انتقال ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایمان لانے کی بدولت ساری زندگی کے کیا ہے جو گناہ ہے یہ سب گناہ معاف۔ لیکن اب پتہ نہیں موت کسے کب آئے گی،
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں بن مانگے بغیر محنت کیے اللہ نے ہمیں ایمان پر رکھا ہے، ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، تو میرے بھائی اس ایمان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اب یہ ایمان کی قدر، ایمان کس وقت ہمارا محفوظ ہوگا؟ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، پہلا کام ہے اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا، اور دوسرا کام ہے صالحین اور صدیقین کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنا۔ اور جو آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے اسے اعمال میں پختگی، ایمان میں پختگی حاصل ہوتی ہے۔ ہم فضائل اعمال میں واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کے سینے کو کیا ہے، ان کے سینے پر گرم گرم ریت رکھ دی جاتی تھی، بڑے بڑے چٹانوں کو رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک ہے وہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی صحبت میں رہ کر ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ اور آج ہم ذرا ڈاکٹر ہمیں انجیکشن ذرا زور سے اماں آگے اللہ آگے، ہمارے سے کیوں ہمارا ایمان نہیں بنا؟ وہ لوگ سامنے کھڑے ہو کر غزوہ تبوک کے موقع پر یا غزوہ حنین کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موجود ہیں، صحابہ کرام سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے پر کیا ہے تیر کھاتے تھے، تیروں کے نشان سب کے سب سامنے تھے، ایک بھی تیر کا نشان پیٹھ پر نہیں تھا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر اپنے کیا ہے جسم تک کو قربان کر دیے، جیسے ہی یہاں انتقال ہوا وہاں جنت میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ ان کا ایمان مضبوط ہے، اور یہ سب حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ انگریزوں کا زمانہ تھا تو اس وقت انگریز ہوا سب سے پہلے حضرت ہی نے دیا تھا۔ اس زمانے میں دلی میں حضرت مدرسہ چلاتے تھے، دلی کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر مدرسہ پڑھاتے تھے، تو طلبہ آتے حدیث پڑھتے اور بہت ساری فقہ کی کتابیں، مسئلے مسائل کی کتابیں پڑھتے اور گھر کو چلے جاتے۔ آج کا جیسا مدارس کا نظام ہے، مدرسوں میں کھانا بھی دیا جاتا ہے، رہنے کے لیے کیا ہے پلنگ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے، کھانے پینے سونے سب کا انتظام مدرسے میں کرتے ہیں، ویسا اس زمانے میں انتظام نہیں تھا۔ بس بچے آتے حضرت کے پاس پڑھ کر چلے جاتے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو ایک طالب علم حضرت کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، فقہ مسئلے مسائل میں سیکھنا آپ سے چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی میں آپ کو پڑھا تو دوں گا، لیکن ہمارے پاس رہنے کا بھی انتظام نہیں ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ اگر تم اس کا انتظام کرتے ہو تو میں تمہیں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت میں آپ کہنا ہے، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اگر میرے نصیب میں علم رکھے گا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری نصیب میں اگر علم ہے تو میں آپ سے علم حاصل کروں گا، تو جو ذات میرے نصیب میں علم رکھے گا وہی ذات میرے نصیب میں رزق بھی رکھے گا، میرے نصیب میں زندگی بھی رکھے گا۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو آپ کے پاس علم حاصل کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے رزق بھی دے دے گا۔ چنانچہ وہ طالب علم حضرت کی اجازت سے دوپہر سے لے کر شام تک وہ علم حاصل کرتا، اور صبح سے لے کر دوپہر تک وہ ترکاری وغیرہ بیچتا تھا۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سے ظہر تک وہ پورے محلے میں گھوم کر ترکاری بیچتا، جو کچھ پیسے مل جاتے وہ اپنے پاس رکھ لیتا، اور دوپہر سے لے کر شام تک اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا اور اپنی پڑھائی جاری رکھتا۔ آتے جاتے راستے میں گلیوں میں گھومتے پھرتے ایک گلی میں ایک عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت اس لڑکے پر فدا ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ یہ لڑکا طالب علم ترکاری بیچ رہا تھا،
تو اوپر جو عورت تھی اس نے اپنے خادمہ نوکرانی سے کہا کہ اس بچے کو کیا ہے اوپر لینا اور یہ کہنا کہ ہماری مالکین سبزی خریدنا چاہتی ہے، ترکاری وغیرہ خریدنا چاہتی ہے. تو یہ طالب علم اپنی ٹوکری سر پر رکھا ہوا تھا، سیدھے لے کر اوپر گیا. تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ نیچے کا گیٹ بھی بند کر دینا، پھر آتے آتے جو گھر کا مین دروازہ ہے گیٹ وہ بھی بند کر دینا، روم کا بھی دروازہ بند کر دینا. جیسے ہی وہ طالب علم اپنی ٹوکری سبزی کی اس کے کمرے میں لے کر گیا تو باہر سے نوکرانی نے دروازہ بند کر دیا. اب یہ طالب علم پریشان، کیا کروں، کوئی باہر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے. تو اس عورت نے کہا کہ میں کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، مجھے تم بہت پسند ہو، لہٰذا تم کیا ہے میری خواہش پوری کرو، ورنہ میں کیا ہے لوگوں کو بلا کر تمہیں ذلیل کروں. اب اگر اس کی بات مانتے ہیں تو خدا کا حکم ٹوٹتا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو اب یہاں پر ذلیل ہو جاؤں گا. تو فوراً وہ اللہ سے دل میں دعا کرنے لگا، اے اللہ میں کیا کروں، تو ہی مجھے کوئی راستہ بتا، کوئی تدبیر بتا. تو دل میں یہی سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایک بات ڈالی، ایک تدبیر ڈالی کہ بیت الخلاء کے اندر جاؤ بہانے سے اور وہاں جا کر ساری گندگی اپنے پورے جسم پر ڈالی. تو عورت سے کہنے لگا کہ مجھے زور سے پیشاب آ رہا، میں جاتا ہوں. تو اس عورت نے کہا باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روم میں اٹیچ باتھ روم ہے، جاؤ وہیں جاؤ. تو اب یہ روم کے وہ جو ٹوائلٹ کا دروازہ ہوتا ہے وہاں گیا، اندر جا کر پوری گندگی اپنے کپڑوں پر اپنے جسم پر پوری مل کر باہر آ. جیسے ہی اس عورت نے اس لڑکے کو دیکھا، اب چونکہ پورے جسم پر گندگی بھری ہوئی بدبو آ رہی ہے، فوراً اپنی نوکرانی کو فوراً آواز دی، جلدی جلدی آؤ جلدی آؤ، یہ لڑکا پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کو بہت بدبو آ رہی ہے، اس کو یہاں سے نکالو. تو اب وہ لڑکا کیا ہے باہر آ گیا، سیدھے اپنے روم پہ گیا. اب چونکہ کلاس کو جانا ہے، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اپنے روم پر جا کر فوراً پورا نہایا دھویا، کپڑے وغیرہ پورا کلین سے دھو کر وہی کپڑے پہن کر سیدھے آ کر حضرت کی کلاس میں بیٹھ گیا. اب حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، دہلی کی جامع مسجد میں حدیث پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے کلاس میں فوراً حضرت کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہاں سے کیا ہے، اتنی زبردست بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے. تو وہ طالب علم وہ بچہ سوچنے لگا کہ شاید میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے اور حضرت مجھے نہیں گرانا چاہتے، اس لیے بدبو کو خوشبو سے تعبیر کر دے رہے. تو وہ طالب علم پیچھے سے آہستہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کو گیا، وہاں جا کر پھر اپنے کپڑے نکال کر پھر فوراً گھس کے کپڑے پورے دھوئے، پھر ایک مرتبہ نہایا، پھر وہی کپڑے پہن کر پھر کلاس کے اندر آئے. پھر حضرت تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ بھائی بہترین خوشبو ادھر سے آ رہی ہے، پتہ نہیں کون طالب علم لگا کر آیا ہے. تو پھر تھوڑی دیر جب کلاس ختم ہو گئی تو وہ طالب علم بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت نے اس کو بلایا ادھر. تو وہ قریب آیا وہ طالب علم حضرت کے کہ بتاؤ تم نے آج یہ خوشبو کہاں سے خریدی، کہاں سے تم نے اتنی بہترین خوشبو خریدی، ہمیں بھی تھوڑی دو. تو وہ طالب علم نے سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ایسے ایسے پورا یہ سارا واقعہ ہوا، میں ٹوکری لے کر جا رہا تھا، ایسے ایک عورت نے مجھے بلایا، میں نے یہ تدبیر نکالی کہ اپنے کیا ہے پوری گندگی میں اپنے جسم پر ڈال لی، دھو کر آیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت نے اس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر وہ بات ڈالی کہ ساری گندگی اپنے جسم پر ڈال لے، اپنے کپڑوں پر ڈال لے. تم نے اپنے جسم کو تو گندا کر لیا لیکن اپنے دل کو ایمان سے بچا لیا. کیا ہے دل میں سے ایمان کو نکلنے سے کیا ہے اپنے دل کو بچا لیا. ایمان اتنا مضبوط تھا. یہ کیوں ہوا؟ حضرت کے پاس حدیث پڑھنے سے، ان کی صحبت حاصل کرنے سے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، پنجاب میں ان کی مزار بھی ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، کشف اور کرامت والے بزرگ ہیں. جہانگیر اکبر کا بیٹا، اس زمانے میں جہانگیر نے
اپنے دربار میں ایک دروازہ بنایا ہوا تھا، اس میں بیچ میں ایک ہول سا بنا دیا تھا، سوراخ. جو بھی اس کے آئے گا اس کے دربار میں سب سے پہلے وہ منڈی اس سوراخ کے اندر گھسانا پڑتا تھا، جس سے ایسی شکل ہوتی تھی بادشاہ کے سامنے سر جھکانا. کئی لوگ جو وزیر وغیرہ ہوتے تھے، درباری ہوتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو، جہانگیر کو ورغلایا، بھڑکایا کہ جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ آپ کی تعظیم نہیں کرتے، آپ کے سامنے رکوع اور سجدہ نہیں کرتے، آپ کے سامنے جھکتے رہے. اب کیونکہ جو چمچے ہوتے ہیں نا وہ اتنی چاپلوسی کرتے ہیں وہ آئن جاتا ہے، گھمنڈ. تو حضرت نے ان کو بلایا، جہانگیر نے حضرت کو بلایا. اب وہ آئے، دیکھا کہ سامنے دروازہ بنا ہوا ہے، اب اس میں اپنا سر ڈالنے کے لیے کیا ہے وہ سوراخ بنا ہوا، اگر وہ ڈالوں گا تو بادشاہ کے سامنے کیا ہے جھکنے کی جیسی صورت شکل ہو جائے گی. تو حضرت نے کیا کیا، سب سے پہلے اپنا پیر اٹھا کر اس سوراخ میں داخل کیا. سوراخ میں پہلے پیر داخل کیے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ وغیرہ ڈال کر ایسی شکل بنائی کہ کیا ہے اس کے سامنے جہانگیر بادشاہ کے سامنے جھکنا نہیں. جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لوگ بتاتے تھے کہ وہ مجھے تعظیم نہیں کرتی، میرے سامنے نہیں جھکتے، لیکن آج جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر یہ جو آزمائشیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، ان میں بھی ان کو ایک طرح کا سکون ملتا ہے. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر یہ پریشانی جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جب اللہ تعالیٰ پریشانی دینے پر قادر ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے پر بھی قادر ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، پریشانی کے ساتھ اس پریشانی کا حل بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنا ولی، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر کچھ آزمائش ڈالتے ہیں. اگر وہ آزمائش میں اپنے آپ کو بچا کر خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ بندہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، مقرب اور دوست بنا لیتے ہیں. تو یہ پریشانی سمجھ کر انہوں نے کیا ہے جیل میں پریشانی کو جیل صبر کر لیا. بادشاہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر ڈالی. جہانگیر جو شاہ جہاں کا باپ ہے، جہانگیر جنہوں نے تاج محل بنایا، تو جہانگیر نے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، آخرت کی فکر ہوئی، تو فوراً آ کر حضرت سے معافی مانگنے لگا کہ حضرت میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر کیا ہے میں نے خدا کو بھول گیا تھا اور اپنے آپ کے اندر یہ سمجھ گیا تھا کہ میں خدا ہوں، میں بڑا ہوں، ہر ایک کو کیا ہے میں اپنے سامنے جھکاتا تھا. پھر انہیں حضرت کے سامنے توبہ کی، گڑ گڑایا، معافی مانگی اور خوب حضرت کی خدمت کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس نے اتنی خدمت کی، ایک دن خوشنے لگی اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا تو میں بھی تمہیں اپنے ساتھ جنت دے کر جاؤں. اور اتنے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ان کی جہاں پر مزار ہے سرہند، پنجاب میں ایک علاقہ ہے سرہند، وہاں سے تقریباً 22 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے براس. حضرت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کشف ڈالا، الہام ہوا تھا کہ یہاں پر انبیاء کرام کی قبریں ہیں، تو حضرت نے نشانی لگائی ہے. وہ اس پورے علاقے میں کیا ہے، وہ ایک علاقہ ہے براس، وہاں پر انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں. تو اتنے کراماتی اور اولیاء اللہ بزرگ. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اگر ان کی صحبت میں رہیں گے تو ہم بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ خدا کی معرفت ہمیں بھی کچھ حاصل ہو جائے گی. ایک اللہ والوں کی داستان، ایک کتاب ہے اللہ والوں کی داستان. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں کفن چور تھا، جس کا بھی انتقال ہو جائے وہ رات کو جاتا اور قبر کھود کر کفن نکالتا اور کفن کو اٹھا کر کیا ہے دھو کر اس کو اٹھا کر بیچ دیتا اور اسی کو ہی کمائی اٹھا کر کھاتا تھا. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں.
کہ قبر کھود کر کفن چرا کر کھا کر بیچ کر کھاتے تھے. تو وہ علاقے میں ایک اللہ والے تھے, بزرگ تھے, ان کو پتا تھا کہ وہ کفن چور ہے, سب کے کفن چرا لیتا ہے. تو حضرت نے اس کو بلا کر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کفن چراتا ہے, لے میرے جتنے کفن کے پیسے ہیں اس سے دگنے پیسے میں تجھے دوں گا, لیکن تو کیا ہے میرے انتقال کے بعد میرا کفن نہ چرا. لیکن جس کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے نا, وہ کتنا بھی چھڑا لو, جنم کی عادت جنازے تک, جبل گردت جبلت نہ گردت. اگر یہ تم سے کہا جائے کہ پہاڑ یہاں سے اٹھ کر یہاں چلا گیا ہے تو یہ مان لو, لیکن اگر کسی کی عادت بدل گئی ہے, اگر کوئی یہ کہے تو اس کو ہرگز نہ. تو حضرت کا انتقال ہو گیا, ڈبل پیسے بھی لے لیے, پھر بھی کیا ہے رات میں جا کر وہ قبر کھود کر کیا ہے حضرت کا کفن چرانے لگا. جیسے ہی وہ قبر کھود کر کفن گھسیٹنے کے لیے آیا تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب جیسے ہی اس کفن چور کا حضرت نے ہاتھ پکڑا, وہ وہیں دہشت کے مارے کیا ہے اس کا انتقال ہو گیا. اب مردہ کوئی اٹھ کر کیا ہے ہاتھ پکڑ لے, جیسے آج سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے, اب وہ نہلا رہا ہے, دھلا رہا ہے, یا قبر میں اس کو اتارا ہے, اگر وہی مردہ اس کا ہاتھ پکڑ لے تو کیا ہو جائے گا, وہی ہارٹ اٹیک آ جائے گا. تو ویسے ہی وہ آدمی کیا ہے اس کو دہشت طاری ہوئی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اب ہاتھ ایسے ہی حضرت نے پکڑ لیا. تو رات خواب میں, بادشاہ کے خواب میں وہ اللہ والے بزرگ آئے اور کہنے لگے کہ جو کفن چور تھا وہ رات میرے خواب میں کیا ہے میرا کفن چرانے آیا تھا, اور وہ دہشت کی وجہ سے کیا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے, لہٰذا اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. پھر دوسرے دن بادشاہ جو حاکم تھا وہ قبرستان گیا اور جا کر حضرت کی قبر کھودے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک مردہ پڑا ہوا ہے. پھر اس کو نہلایا, دھلایا. اب ہاتھ کتنا بھی چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, چھڑتا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ بزرگ نے کہ چونکہ اس نے توبہ کر کے مرا ہے, لیکن لوگوں کے لیے ایک عبرت ہونا تھا, وہ جو میرے ساتھ مرا ہے میرے ساتھ میں ہے, تو لہٰذا یہ کیا ہے میرے ساتھ کل قیامت میں بھی میرے ہی ساتھ ہو. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان کے دل پر کبھی کبھی بہت ہی عجیب الہام کر دیتا ہے. ایک علاقے میں ایک عورت تھی, یہ بھی ایک کفن چور ہی کا واقعہ ہے. تو وہ کفن چور رات میں آ کر اس لڑکی کی قبر کھود کر کیا ہے کفن چرانے جا رہا تھا. جیسے ہی قبر کھود کر قریب آیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ تو جنتی ہو کر کفن چراتا ہے. تو یہ ڈر گیا کہ کیا ایک مردہ عورت کہہ رہی ہے کہ جنتی ہو کر کفن چرا رہا ہے. تو اس نے فوراً یہ کہنے لگا کہ بتاؤ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں جنتی ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر یہ الہام کیا ہے, اللہ نے میرے دل پر یہ کشف کیا ہے کہ جتنے جنازے کی نماز پڑھیں گے سب کو میں جنت میں بھیجوں گا, اور تو نے بھی میرے جنازے کی نماز پڑھی ہے, لہٰذا تو بھی جنتی ہوا, اور جنتی ہو کر کیا ہے تو میرا کفن چرانے آیا ہے. تو فوراً وہ نوجوان وہی توبہ کرنے لگا. یہ ہوتی ہے صحبت اہل اللہ, یعنی اپنے گناہوں کے اپنے اندر جو عیوب ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا ہے توبہ کی توفیق دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں, سچے کون ہوتے ہیں. آج بہت کئی جگہ درگاہوں میں, پیر و مزاور میں, اور کئی جگہ کیا ہے یہ پیری مریدی کا قصہ چلتا ہے. چہرے پر داڑھی نہیں, سنت نہیں, یہ شریعت کے حکم پر عمل نہیں, پھر بھی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا پیر منگل کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ والا کون ہے, جس کی ساری زندگی شریعت کے احکامات کی وہ پابندی کرتا ہو, کبھی زندگی میں اس نے کیا ہے جان بوجھ کر کبھی نماز نہ
کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے, جس کے اقوال سنے تو کیا ہے ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو, اور وہ کوئی عمل کرتا دیکھے تو ہمیں آخرت کی یاد آ جائے اور ہمیں بھی اس عمل کو کرنے کی کیا ہے ہمارے اندر ترغیب اور ہمارے اندر حرص پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں اللہ والے. جب صحابہ کرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے, ایک مرتبہ جو دیکھتے ساری زندگی کیا ہے ہمارے نبی کا دیوانہ ہو جاتا. کیوں؟ ہمارے نبی کی صورت, ہمارے نبی کی سیرت, ہمارے نبی کے اخلاق, ہمارے نبی کا اٹھنا چلنا بیٹھنا کیا ہے یہ سب شریعت کے مطابق تھا. اور جو صحابی ہمارے نبی کو دیکھتے تو کیا ہے ہمارے نبی کے اقوال کو لے کر ان کے علم کے اندر اضافہ ہوتا تھا. جب ہمارے نبی کوئی کام کرتے تو بالکل بعینہ وہی کام ویسا ہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی طرح صحابہ کر کے دکھاتے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہیں ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے, ایک راستے پر جا رہے تھے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کچھ خادمین بھی تھے, شاگرد بھی تھے. تو راستے میں جا رہے ہیں, جاتے 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 ایک جگہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے. پیشاب کیا نہیں, اڑ گئے. پھر کچھ دور گئے, پھر وہاں جا کر پھر پیشاب کرنے کی طرح بیٹھے, پیشاب کیا نہیں, پھر بھی اڑ گئے. پھر کچھ دور گئے, وہاں بھی جا کر بیٹھے. پھر اس کے بعد پیشاب کیے بغیر اٹھ کر سامنے چل دی. تو شاگردوں نے ایک مرتبہ دیکھا, دوسری مرتبہ دیکھا, تیسری مرتبہ دیکھا, فوراً سوال کرنے لگے, حضرت پیشاب کرنے کی طرح آپ بیٹھے لیکن پیشاب نہیں کیے, یہ کیا ماجرا ہے؟ بیٹھے پیشاب آ رہا ہے تو پیشاب کر لیجیے, پھر آپ ایسے کیوں کیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسی راستے سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو جس جگہ پر میں بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے پیشاب کیا, پھر استنجا وغیرہ کر کے کیا ہے پھر وہاں سے آگے بڑھے. لیکن چونکہ اب مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا ہے, لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی طرح میں بھی عمل کر رہا ہوں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے کیسے کیسے عمل کر کے دکھایا امت. تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی. پھر بعد کے لوگوں نے صحابہ کی صفات کی, صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کے صفات اپنے اندر اپنائے. تو ویسے ہی سلسلہ چلتا رہا. خانقاہوں بھی آج پوری دنیا میں کیا ہے خانقاہیں بھی چلتی ہیں, مدارس بھی چلتے ہیں, مساجد بھی چلتے ہیں. تو ہر ایک جگہ کیا ہے اپنا اپنا الگ کام ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے ایمان کو اگر بچانا ہے اس دور میں تو اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے. اور سب سے پہلے اللہ والے کون یہ ہمیں پہچاننا. ہر ارے غیر نتو خیرے کو کیا ہے اپنا پیر نہیں بنا لینا, ان سے کیا ہے بیعت نہیں لے لینا. ابھی 3 ہفتہ پہلے ایک ویڈیو آئی تھی, آندھرا میں ایک خبر کھوجی گئی, تازی خبر بنائے ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی گھوڑے کی خبر ہے. گھوڑے کا انتقال, جانور اندر ہے وہ مر گیا. تو وہاں کا ایک آدمی کیا کیا, اس گڑھے کھود کر اس خبر میں گھوڑے کو سلا دیا اور وہاں ایک خبر بنا دی. اب وہ ایک درگاہ بن گئی. کیا نام درگاہ کا؟ گھوڑے شاہ ولی درگاہ, گدھے شاہ ولی درگاہ, کتے شاہ ولی درگاہ, پتہ نہیں کیا کیا عجیب نام ڈال دیے ہیں. اب اس کے سامنے جا کر کیا ہے ہمارے بھولے بھالے مسلمان پڑھتے رہتے, سجدہ کر رہے ہیں, اس کے سامنے منت مانگ رہے ہیں. پتہ نہیں جس ذات کے سامنے جھکنا ہے, خالق و مالک کے سامنے جھکنا ہے, خالق کے پاس مانگنا ہے, خالق کو چھوڑ کر آج ہم نے مخلوق سے مانگنا شروع کر دیا. اس لیے آج مسلمانوں ہمارے اوپر یہ حالت آ گئی. خالق سے مانگنا ہے, مخلوق ساری مخلوق خالق سے مانگتی ہے, تو ہم بھی خالق سے مانگیں گے. وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ ذات جو کیا ہے ہمیں بن مانگے عطا کرتا ہے. جب ہم اس ذات سے مانگیں گے تو ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کرے. اس لیے میرے بھائیوں کیا ہے ہمیں مانگنا ہے. ہمیں سب سے پہلے ہمارا ایمان خدا پر ہونا ہے. خدا کی ذات سے سب کچھ ہوگا, خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارا ایمان بننا ہے. اب وہ ایمان کب بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.